السلام علیکم، میں ہوں چودھری محمد شکیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی لائیو ٹاک۔ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج 5 اگست 2020 ہے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو ظلم کشمیریوں پر ڈھایا تھا، جو کرفیو لگایا تھا، اسے پورا 1 سال بیت چکا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں کرفیو کی، جہاں پہ پاکستان نے ایک نیا نقشہ بھی بنایا ہے، جو کہ میپ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا۔ اگر ہم میپ کی طرف دیکھیں تو آیا کیا وہ میپ بنایا اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے؟ آیا جو چائنا کو آپ دیکھ لیں، اگر چائنا کا جب انڈیا کا جو بارڈر پہ جو کچھ بھی تھا، انہوں نے دیکھیں کس طرح سے اپنے جو جگہ تھی اسے لی۔ کیا ہم لوگ یہاں تک محدود رہ چکے ہیں کہ جب کوئی بھی ہم نے یا تعزیت کرنی ہو یا تو ہم لوگ 1 سے 2 منٹ کی خاموشی لے لیتے ہیں؟ ارے کب تک خاموش رہیں گے؟ کتنا عرصہ ہو چکا ہمیں خاموش ہونے کے لیے۔ دوسرا، یا تو ہم لوگ ترانے یا گانے گا کر جو ہے بس وہ اپنا ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض پورا ہو چکا۔ آیا 72 سالوں سے دیکھیں کشمیری جو مظلوم ہیں ان پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہ کتنا ظلم، ہماری مائیں بہنیں کتنا ظلم سہ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اسی حوالے سے، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک بھی ہے وہ بھی ہے کشمیر کے حوالے سے، انشاءاللہ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ اور آج میرے ساتھ ٹیم کیا کشمیر کے امبیسڈر بھی ہیں سردار توقیر صاحب، وہ بھی آج میرے ساتھ ہوسٹ کریں گے۔ تو میں اب ان کی طرف بڑھتا ہوں، ان کے ہینڈ اوور کرتا ہوں، وہ جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں ان کا انٹرو کرنا ہے۔ سردار توقیر صاحب تو انمیوٹ کر مرتے لیں رہے ہیں، مرتے رہیں گے۔ I am Sardar Tokir Sak, host TD Live Talk۔ آزادی کے متوالے تو مرتے رہے ہیں، مرتے رہیں گے۔ آزادی کے متوالے تو مرتے رہے ہیں، مرتے رہیں گے۔ تم جب امن کی تقدیر لکھنا تو سب سے پہلے کشمیر لکھنا۔ آج کا ہمارا ٹاپک کشمیر ڈے، یوم اتصال کشمیر۔ تو سب سے پہلے میں جو اپنے مہمان ہیں ان کا شارٹ سا انٹرو کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منگ آف کشمیر کی بیٹی مس ہولا خان، جو چیئر پرسن ہیں KOM فاؤنڈیشن کی، اور کشمیر کے لیے انہوں نے بہت ورک کیا۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس دیا چودھری، چیئر پرسن ٹیم دیا گلوبل، CEO فائٹ فار لائف اور فاؤنڈر کشمیر کی۔ انہوں نے کشمیر کے لیے بہت سے ڈیفرنٹ پینلز پہ جو ورک کیا، یہ ہمارے لیے فخر ہے، اور میں ان کو اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب جاوید راجہ صاحب، فاؤنڈر یوتھ اینڈ وومن فار پیس اینڈ ڈائلاگ، اور یہ ڈائریکٹر ہیں کشمیر آسان ریلیف ٹرسٹ کے۔ میں ان کو پروگرام آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس روت رخسانہ، فاؤنڈر ہیں روت اسکول سسٹم، اینکر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہیومن رائٹس۔ ان کو بھی پروگرام آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر احمد ناز صاحب، چیئر پرسن ناز یونٹی اور ایمبیسڈر ٹیم دیا مظفر آباد۔ شکریہ سردار توقیر صاحب۔ جیسے کہ سردار توقیر صاحب نے آپ کو تمام ہمارے جو رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ان کا انٹرو کروایا، میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے اور اپنی پوری مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے تمام رسپیکٹڈ گیسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی وقت سے۔ تو میں بڑھتا ہوں کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے انشاءاللہ، جس میں یہ چاہتا ہوں میں اپنے سردار توقیر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اس سے جو زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ ہم مہمانوں کو دیں، انہیں سنیں۔ سر ثاقب جاوید صاحب، کیونکہ میں آپ کا بھی دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کی کافی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یا آپ کو کسی بھی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو یا کچھ بھی ہو، تو ماشاءاللہ سے آپ کو بھی ہم نے ہر لحاظ سے اس ایکٹیویٹی میں کھڑے دیکھا۔ تو میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا، جیسا کہ میں نے آپ اسٹارٹ میں بات کی کہ جو پاکستان کی طرف سے ایک نقشہ بنایا گیا ہے جس میں
کافی جو جموں کشمیر کے جو شہر تھے جنہیں پاکستان کے نقشے میں شامل کیا گیا، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر ان میوٹ کر لیں پلیز، آپ کا مائک میوٹ پہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں پہلے تو میں چاہوں گا پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھوں گا کشمیر کے حوالے سے جو سچویشن ہے اس وقت، تو ہم لوگوں کو پتہ ہے، زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کشمیر کے جو 5 پارٹس ہیں مختلف، نہیں بلکہ 3 کنٹریز کے درمیان کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیریٹوریل ایشوز ہیں۔ 2 حصے جو انڈیا کے حصے میں ہیں، جس میں جموں اور کشمیر ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا لداخ ہے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر کے نام سے حصہ اور گلگت بلتستان، 2 حصے یہ موجود ہیں۔ پھر 2 حصے آپ کے جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں، ایک اکسائی چین ہے اور ایک قراقرم ٹریکٹ ہے۔ تو یہ 4 سے 6 حصے ملا کے کشمیر جو ہے اس کو آپ ایک بڑے ویو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کشمیر جو ہے وہ اوور آل یہ ایک ٹیریٹوریل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لائی کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل میں اگر آپ نقشے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے والے سے اگر آپ بات کریں گے، تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا اس کو انڈیا والی سائڈ پہ لے کے جانا چاہوں گا کہ انڈیا پچھلے 70 سال سے وہ ان چیزوں کے اوپر پہلے سے کام کر رہا ہے۔ انڈیا نے 70 سال پہلے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ کلیئرلی انڈیا کا پارٹ ہے۔ اس کے اوپر ہمیشہ سے پاکستان کا اور چائنا کا اور باقی بہت سارے ملکوں کا جو کنٹریز ہیں ان کا یہ تھا کہ کشمیر جو ہے یہ کنفلکٹ ہے، جبکہ جو بڑے کنٹریز ہیں جس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو گیا یا کنٹریز کی بات کریں تو ان کے سامنے یہ کشمیر ہمیشہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کنفلکٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ میری نظر میں کشمیر ایک انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، جو کہ 2 ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ملکوں کے درمیان بھی نہیں بلکہ دنیا کا ایک تنازع ہے، اور اس کو تنازع کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اصل ہو رہا ہے کی سچویشن کے اوپر۔ تو اس سچویشن کو رکھتے ہوئے میں آپ سے اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے میں اس چیز کو کلیئر بھی کرنا چاہوں گا، کشمیر کبھی بھی ایک 2 کنٹریز کے درمیان کا کنسیڈر کرنا جو تھی وہ مشکل سے بیوقوفی تھی۔ اور آج جو سچویشن اس وقت کریٹ ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ اگست 5 کے انڈیا کے ایکٹ کے بعد جو کریٹ ہوئی اور انڈیا کی جو اس میں 370 آرٹیکل 370 جو تھا اس کو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ٹیکنالوجیز تھے کشمیر کے اور جو کشمیری کمیونٹی کے جو ریپبلک طور سے چلے آ رہے ہیں اپنا پارٹ بنانے کی کانسٹیٹیوشنل انلیگل جو ہے باقی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایفرٹ جو انڈیا نے کی ان کی طرز پہ اگر پاکستان چلتا ہے یا پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی موو ہوتی ہے تو وہ آبویسلی کشمیری کمیونٹی تو اس کے لیے وہ افورڈیبل نہیں ہے، اور کشمیری کمیونٹی کبھی اس کو برداشت بھی نہیں کرے گی اور اس کے اوپر ہمیشہ ہم لوگ بولتے بھی ہیں۔ اسی طرح یہ نقشہ انڈین پالیسی کی کاپی نہیں کرنی چاہیے پاکستان نے ہمیشہ سے ایک اچھے وکیل کے طور پہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ وہ ہر دنیا کے فورم پہ پاکستان کو کہہ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے یا جس کو کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، اس کے اسٹرکچر میں چینجز آنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ میں ازیوم کرتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ اب خطے کے اندر جو ہے یہ ایک وار زون بننے جا رہا ہے، اور یہ جو ایکٹ طرف سے کیے گئے ہیں جس کی کھلے عام ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی چائنا اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں ان کو اگر نہ کیا جاتا تو وہ بڑا ایک مناسب عمل ہوتا اور کشمیر کے لیے یہ سپیس بنتی کہ وہ اپنی جنگ خود لڑ سکیں اور اس کے اوپر بات کر سکیں۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ
اب وقت آ چکا تھا کہ کشمیری کمیونٹی کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو، خواتین کو اور کشمیر کے لوگوں کو ان کی رائے کو لیتے ہوئے اور ان کو اپنا وکیل خود بننے کی جو ہے وہ ان کو جو ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے اور کشمیری لوگوں کو فرنٹ پہ لایا جاتا ہے اس 5 اگست کے معاملے کے بعد. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری باتیں ہوئی، ہم یہ بھی چلائے بھی کر کے ہمیں جنگ سے نہ چھوڑا، ہم نے صلاح صفائی کی بھی بات کی، لیکن اس سارے کے باوجود انڈیا کی ہر گرمی وہیں پہ موجود ہے اور وہ اس چیز پہ بلکہ پلاننگ کرتا جا رہا ہے کہ وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ جنگ انیشیٹ کرے گا اور میرے خیال میں پاکستان اس چیز کو بہتر سمجھتا بھی ہے. میں اکثر میرے دوست اور میرے جو کولیگ ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ طے پا چکا ہوا ہے 3 ملکوں کے درمیان، اس کو انہوں نے سیٹل کر، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ اس کے طے پانے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ 70 سال سے اس آزادی کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے اور میرے جیسے لوگ جو اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کا پارٹ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کشمیر کی آئیڈینٹی کو آپ محفوظ نہیں کریں گے تب تک آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو سوچ نہیں سکتے ہیں، نہ انڈیا کا، نہ پاکستان کا، نہ چائنا کا، نہ کسی اور کا. تو آئیڈینٹی محفوظ کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کے اوپر ہم سوچ بھی سکتے ہیں، ان پہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو یہ نقشے والی جو بات پھر واپس آؤں گا اس جگہ پہ کہ نقشہ انڈیا کی کاپی کر کے اس کو انیشیٹ کرنا اور اس کو ڈکلیئر کرنا، جو کہ اقوام متحدہ میں جن چیزوں کی آپ 70 سال سے وکالت کر رہے تھے، آپ نے ان کو کوشش کی ہے کہ اس کو آپ ریورس کر دیں یا اس کو اوپر داغ لگا دیں. یہ ایک تھوڑا سا میری نظر میں یہ ایک جو پاکستانی حکومت ہے اس کی کمزور پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے، جو کہ آگے اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات بھی بری طرح جو ہے وہ آئیں گے. جی بہت شکریہ ثاقب صاحب. میں آگے پڑھوں گا. میں رخسانہ صاحبہ کی طرف، جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی کہا کہ کتنے آپ کو آپ دیکھنے میں کتنے کشمیریوں پہ کتنے ظلم ڈھائے گئے. جہاں پہ مردوں کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو ہماری خواتین تھیں، بچے، ہماری مائیں بہنیں، ان پر ظلم کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہماری خواتین تھیں ان کا کیا کردار رہا اس 72 سالوں کے جو جد و جہد سے یہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں خواتین کا کیا کردار ہے؟ تو اس بات آپ نے مجھے بلایا، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی ٹھیک ہے. میں جاننا چاہوں گی. ہاں جی، کیونکہ میرا مائک میوٹ نظر آ رہا ہے مجھے. اچھا، تو پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ڈسکشن کا پارٹ بنایا. آئی فیل ریئلی آنرڈ ٹو بی پارٹ آف دس ڈسکشن. اور دوسری چیز یہ کہ خواتین اور مردوں کو الگ رکھ کے نہیں دیکھ سکتے. میں ہمیشہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کہتی ہوں کہ ایجوکیشن میں بھی اب آپ ان کو الگ نہ رکھیں، اکٹھے ہی بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک کشمیری خواتین کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ایک اسٹرگل کا حصہ ہے، وہ فرنٹ لائنر ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو عورت سمجھ کر اس طرح سے پیچھے نہیں رہی ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھی ہیں. مردانہ وار انہوں نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا ہے، اپنے جوان بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے. انہوں نے شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کھویا ہے، بہت کچھ کھویا ہے. اس کے باوجود اگر وہ اپنے اسٹینڈ پر قائم ہیں، اگر وہ پھر بھی مجاہدین کو جنم دے رہی ہیں، تو یہ بات سلیوٹ کے قابل ہے. اور دوسری طرف میں ثاقب بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں گی. انہوں نے کہا کہ 3 ملکوں کا معاملہ ہے مسئلہ کشمیر. یہ 3 ملکوں کا معاملہ نہیں ہے شکیل، کیونکہ یہ اب عالمی مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اگر دنیا میں امریکہ یہ سوچتا ہے، اگر اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا، صورتحال جنگ کی طرف چلے گی، وہ محفوظ رہیں گے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور اب ایک خطے پہ ہونے والے جنگی جو عزائم ہیں ان کے اثرات آل اوور دی ورلڈ پھیلیں گے. امن کی ضرورت پوری دنیا کو ہے، پوری دنیا کو امن کی ضرورت ہے. لیکن اگر انڈیا میں یا پاکستان میں یا کشمیر میں صورتحال بگڑتی ہے تو سبھی کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کافی سارے بارڈر ملتے ہیں، ایران کا بارڈر، افغانستان کا بارڈر، اور یہ وہ بارڈرز ہیں، چائنا کا بارڈر. یہاں سے پوری دنیا میں تجارت ہوتی ہے، پوری دنیا کی تجارت بھی افیکٹ ہوگی، امن بھی خراب ہوگا اور دیگر چیزوں کو بھی نقصان ڈیفینیٹلی ہوگا. اور نقشے کی بات ہو رہی تھی کہ نقشہ ہم نے بھی بنایا ہے، اور ثاقب بھائی کہہ رہے تھے کہ شاید ہم نے اپنی جو ایفرٹس تھی ان کو ریورس
کرنے کی کوشش کی. ایکچولی نقشہ بنانا اس لیے بھی پاکستان کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس سے پہلے انڈیا ایک نقشہ بنا کے یونائٹڈ نیشن میں آلریڈی پیش بھی کر چکا ہے. ٹھیک ہے, اس نقشے میں ہماری طرف کے جو کشمیری حصہ ہے وہ بھی, اور جموں کشمیر اور ایون پاکستان کے گلگت بلتستان بھی اس نقشے کا حصہ ہے. انڈیا کے نقشے کے طور پر ان کو پیش کیا گیا ہے. ہم نے تو پھر بھی ہاتھ کھولا رکھا ہے, پاکستان نے تو پھر بھی میں کہتی ہوں ایتھکس دکھائے ہیں. صرف جموں کشمیر جو ہے سری نگر کو ہی پاکستان کے نقشے میں شامل کیا گیا ہے. باقی ہم نے انڈیا کے تو کسی پارٹ کو اپنا حصہ شو نہیں کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی بہترین پالیسی, امن پسند پالیسی کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے اس نقشے کو دکھا کے. لیکن ضرورت اس لیے بن گیا تھا کیونکہ دنیا کے اوپر اگر انڈیا یہ بار بار کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نقشے کے ذریعے سے کہ کشمیر ہمارا ہے, تو بہت مشکل ہو جاتی پاکستان کے لیے نہ صحیح لیکن کشمیر کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی. ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کون سا انہوں نے ہاتھوں پہ چھالوں کی طرح لکھا ہوا ہے کشمیریوں کو, پہلے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں. اور اگر دنیا اس فیکٹ کو قبول کر لے کہ نہیں جی باقی کشمیر بھی اب ان کے پاس چلا گیا ہے, تو یہ کسی طور یہ قابل قبول بات نہیں تھی. تو یہ ایک ڈاکومنٹ کرنے پڑتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں, اور کیونکہ بے وقوفیاں بڑے لیول پر انڈیا کرتا رہتا ہے تو ہمیں ان کا سدے باب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ نقشہ جو ہے یہ ہماری خارجہ پالیسی اور کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دراصل پاکستان نے کیا ہے. اور صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے پاکستان کی, تو یہ کوشش ہے ٹل دا اینڈ کہ جنگ نہ ہو, جنگ سے کسی طرح سے روکا جا سکے. لیکن نظر نہیں آ رہا انڈیا کی طرف سے کوئی میچورٹی نظر نہیں آ رہی. ہاں وہاں پر بھی ایک جو ہے تھنک ٹینک ایسا ہے, اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو انڈیا کے اس نقشہ چینج کرنے کی پالیسی زبردستی 370 اور 35A ختم کر کے کشمیر کو ہتھیانے کی کوششوں کے خلاف بات کرتا ہے. دے آر اوپن مائنڈیڈ انڈینس جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط چیز ہے جو ہو رہی ہے. اس طرح سے ہم بھی بہت دفعہ کئی چیزوں پر تنقید بھی کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں اپنی حکومت کی پالیسیز کو بھی لے کر, لیکن ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو بالخصوص کشمیر کو بچانا ہے. کیونکہ اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم ڈائریکٹ جنگ کی طرف چلے جائیں شکیر, تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوگا اور انڈیا کو نقصان ہوگا, نہیں, تب بھی نقصان جو ہے وہ کشمیر کا ہوگا کیونکہ جنگ ہونی کہاں پر ہے, LOC پر. بارڈرز پہ جنگ نہیں ہوتی ہے, بارڈرز پہ جنگ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بارڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہوتے ہیں. اگر بارڈر پر کسی قسم کی حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پاکستان اور انڈیا یونائٹڈ نیشنز سے خارج ہو جائیں گے, سارے ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ختم ہو جائیں گے. اس لیے جنگ جو ہونی ہے وہ LOC پر ہونی ہے, اور LOC پر ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے, ادھر بھی کشمیری ہے ادھر بھی کشمیری ہے. ادھر سے جب فائر کیے جائیں گے چلیں کچھ بھارتی فوجی فوت ہوں گے, جہاں بحق ہوں گے, لیکن زیادہ جو ہے وہ عام لوگ, عام شہری جو ہیں کشمیر کے, ان کی جانوں کو خطرہ ہوگا. ادھر سے یہاں پر گولہ باری کی جائے گی, چلے ہمارے ٹن شہید ہو جائیں گے فوجی بھی, لیکن عام جو کشمیری ہیں جو LOC پر بیٹھے ہوئے ہیں, بیسکلی نقصان تو ان کی زندگیوں کا ہوگا, ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. ان کی زندگیاں بچانے کے لیے پاکستان جنگ نہیں کرنا چاہتا. ہر حالت میں ہماری کوشش ہے, ہم انڈیا کے پیچھے پیچھے اپنی خارجہ پالیسی چینج کرتے جا رہے ہیں لیکن جنگ کی طرف نہیں جا رہے. لیکن جانا پڑا تو ڈیفینیٹلی پھر کوئی اور آپشن اگر رہے گی نہیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ جو صورتحال ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ میم رتو ثنا, آپ نے بالکل بہت اہم بات کو ڈسکس کیا, کیونکہ جنگ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ پھر بارڈرز آ جاتے ہیں, تو بارڈرز پر تو ہونا نہیں ہے. LOC پہ ساری صورتحال جب LOC پر پہنچ جائے گی تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے زیادہ نقصان وہ لوگ, کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہے بھی علاقہ بھی ایسا ہے, کیونکہ میں خود LOC آزاد کشمیر کے ایک ایسے سیکٹر سے LOC بالکل بارڈر کے سامنے, کیونکہ وہاں پہ دیہات ہے اور وہاں پہ آپ اتنا کچھ نیٹ ورک یا اتنا کچھ ہے بھی نہیں جہاں پہ وہ لوگ کچھ, جب ظاہر سی بات ہے کچھ اس طرح جنگ یا کچھ بھی اسٹارٹ ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان زیادہ عوام کو ہی ہوگا. جی سردار توقیر صاحب. میں ضمیر احمد ناز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر کب تک جو ہے وہ ہم یہ دن مناتے رہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم کشمیری اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بناتے ہیں, لیکن جو ہے صرف نعروں کی حد تک یا لفظوں کی حد تک کب تک رہے گا؟ ہم کب عملی میدان میں اتریں گے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟
کس نے کہا آپ نے؟ ضمیر صاحب سے سوال کیا ہے. ضمیر صاحب کا وہ نہیں ہے. یہ سوال سردار توقیر صاحب آپ ثاقب جاوید راجہ صاحب سے کہہ لیں. ثاقب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک جو ہے وہ ہم یہ دن مناتے رہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اس دن جو ہے وہ، لیکن یہ کب تک صرف لفظوں کی حد تک یا نعروں کی حد تک رہے گا؟ ہم کب عملی میدان میں اتریں گے؟ صغیر صاحب میں ایک چیز، کیونکہ میں ڈپلومیسی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں ڈپلومیٹک اداروں کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو سافٹ کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا کے اوپر یا وہ بڑا ضروری کمپوننٹ ہوتا ہے. آپ جب کسی بھی انٹرنیشنل ایشو کو، لوکل ایشو کو، یا ایون بھی ہے تو کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو آپ نے اگر پورٹرے کرنا ہے تو دنیا کو بتانے کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنیکس یوز کرنی پڑتی ہیں، جس میں آپ اس کے لیے وہ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر یادداشتیں بھی پیش کرتے ہیں، آپ اس کا پریویس جو کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں نیشنل کے درمیان وہ بھی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک کسی بھی آزادی کی تحریک کے اندر یہ اس کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی چیز ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی ملک کے حوالے سے، اس کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو اس کو سمبولک ریپرزنٹیشن کے تھرو جو ہے وہ پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے. تو دن منانا میری نظر میں یہ ایک بڑا پازیٹیو ہے. آپ جتنے دن منائے گا، جتنے دن سیلیبریٹ کرے گا، وہ سارے کے سارے میری نظر میں امپورٹنٹ ہیں. اور وہ دن جب obviously کشمیری اگر منائیں گے، کشمیری کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے ہمیں ڈائریکٹلی. اگر میں انٹرنیشنلی چیزوں کا موازنہ کروں تو ہمیں ڈائریکٹلی کشمیریوں کو کوئی نہیں دیکھتا، پاکستان ہی ہے جس کے تھرو ہم اپنی وائس ریز کر رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا بھی ہوں کہ ہم نے کے تحت جو ہے وہ اپنی پاکستان کو وہ اس پہ وہ خارجہ کے اوپر وہ بات کرے، جبکہ آزاد ریاست ڈکلیئر ہونے کے بعد یہ خارجہ والا معاملہ اگر کشمیریوں کے پاس رہتا، آزاد کشمیر کے پاس رہتا، آل تو وہ پاکستان کی سپورٹ سے ہی ممکن تھا، تو ایک اسٹرانگلی ہم لوگ اس چیز کو جو ہے وہ پورٹرے کر سکتے تھے دنیا کے نقشے کے اوپر، دنیا کے ممالک کے اندر. جو دن منانا ہے یہ ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی، ایک سیکنڈ پارٹ ہے ڈپلومیسی کا. اور ہمیں جنگ کے علاوہ، جیسے میڈم روت نے بات کی کہ جنگ کے علاوہ آپشن جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، جس پارٹ آف دوز آپشنز جس میں ہمیں میرے خیال میں پاکستان ایک اچھے اس پہ جا رہا ہے اور وہ پوری دنیا کو کم از کم یہ بتا رہا ہے کہ جی کشمیر جو ہے اس کی حقیقت ہے اور اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ پڑے گا، اور اس کو ایٹ دا اینڈ آپ کو ریزولوشن کی طرف بھی جانا پڑے گا، اور وہ ریزولوشن کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اور ان کے جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے مطابق پاسبل ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب. اب میں مس روز رخسانہ کی طرف جاؤں گا کہ 1 سال ہو گیا کشمیر میں جو ہے وہ کرفیو نافذ ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں جب لاک ڈاؤن کیا گیا تو مخالفین بڑے احتجاج ہوا، جبکہ کشمیر میں 1 سال ہو گیا کرفیو جو ہے. کوئی صورتحال میں آپ کیا کہیں گی؟ ہاں جی، جب کرفیو کیا گیا تھا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں سب نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی تھی. ہم نے تو بالخصوص، کیونکہ ہم نے تو اٹھانی ہے، کیونکہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ ہے پاکستان کی ہمیشہ، کہ ہم نے کشمیریوں کے لیے، مظلوم کشمیریوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانی ہے. اور یقینی طور پہ اب جب کوارنٹائن ہوا پوری دنیا میں، جب یہ پینڈیمک آئی تو اس کے بعد لوگوں کو یہ ضرور احساس ہوا کہ ہمارے لیے تو چند دن مشکل ہو گیا ہے گزارنا لاک ڈاؤن کے اندر، تو کشمیری بیچارے کس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی لوگوں نے پین پہلے بھی محسوس کی اور بھی زیادہ محسوس کی ہوگی. اور جہاں تک آپ ڈے کی بات کر رہے تھے کہ ڈے ہم کب تک مناتے رہیں گے، تو ایکچولی بات یہ ہے توقیر کہ اب یہ 2020 ہے، ہم 1948 میں نہیں ہے نہ 1965 میں ہے. اب جنگ کرنے کے ہتھیار بدل چکے ہیں.
اب یہ نہیں ہے کہ دن منانا صرف دن منانا ہوتا ہے، یہ پولیٹیکلی بڑے معنی رکھتا ہے، اور جب ڈے آبزرو کیے جاتے ہیں تو انٹرنیشنلی ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اس لیے یونائٹڈ نیشنز نے بھی بہت سارے ڈیز بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان خاص دنوں پر جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل اس جنگ کو لڑ رہے ہوتے ہیں، اس سرحد پر کشمیر کو دفاع کر رہے ہوتے ہیں، تو خصوصاً کچھ ڈیز کو منانا، مخصوص کرنا، یہ بہت اہم ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈائریکٹ تو ہم کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے بھی نقصان جو ہے وہ کشمیریوں کا ہی زیادہ ہوگا. باقی انڈیا تو آپ کو پتہ ہے اتنے ارب ان کی آبادی ہے، 1 ارب اور 25 کروڑ میرا خیال ہے ان کی آبادی، ان کو تو اتنا زیادہ فرق بھی نہیں پڑنے لگا. اور پاکستان بھی جیسا کہ آپ کو پتا کہ LOC سے ہم تو کافی دور ہی ہیں، بیسکلی جو نقصان ہوگا وہ کشمیریوں کا ہی ہوگا. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا پڑ رہا ہے. گو کہ پاکستان ڈے 1 سے کشمیر کے ساتھ ہے اور آخر تک رہے گا. جانا بھی پڑا جس حد تک جائے گا پاکستان، لیکن ابھی انٹرنیشنلی ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنا کیس مضبوط کرنا پڑتا ہے چیزوں کو لے کر، کہ ہم کیونکہ دنیا کے ساتھ کی ہمیں ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ معاہدوں میں شامل ہیں دنیا کے، کہ ہم بہت ساری ٹریٹیز ہیں جن کا ہم پاکستان جو ہے وہ حصہ ہیں، تو ہمیں دیکھ بھال کر چیزوں پر چلنا پڑتا ہے. اور جو نقشہ بھی آیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام نہیں کرتا. ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور میرا جو جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے، میں ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتی ہوں، کیونکہ کشمیر جو ہے اس کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے، کیونکہ آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کی ایک خاص ثقافت ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں جس کی طرف انڈیا ہمیشہ لالچ سے دیکھتا رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریسورسز، نیچرل ریسورسز جس سے کشمیر مالا مال ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹلی دنیا کے نقشے پہ اپنے وجود کو نہ صرف قائم رکھ سکتا ہے بلکہ منوا بھی سکتا ہے، اور شاید انڈیا اور پاکستان سے بہت بہتر آگے چلا جائے. لیکن کیوں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سے الحاق کر لے؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، انڈیا آزاد ہوا تھا، تو ایک دم ایسے نہیں ہوا تھا کہ ہم نے فوری طور پر انگریزوں سے کہا وہ آپ بھائی جان آپ جائیں اور ہم رہیں گے. نہیں، آپ کو پتا ہے انڈیا میں پھر بھی گورنر جنرل جو تھا وہ وائس رائے ہی تھا، اور پاکستان میں جو آرمی تھی وہ ساری انگریزوں کے ہاتھ میں تھی. چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا وہ انگریز تھا، چیف آف ایئر اسٹاف جو تھا وہ انگریز تھا. تو مطلب آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں. ایک دم سے کشمیر ایسا نہیں ہوگا کہ آج آزاد ہوا کل اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا. ایک نومولود ریاست کو جن سہولیات کی، جن سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان ہمیشہ سے وہ سہارا دینے کے لیے کشمیر کو تیار ہے، اور چاہتا ہے کہ بھارت سے بہت بہتر نیت کے ساتھ، بہت بہتر طریقے کے ساتھ کشمیر کو ہم وہ سہارے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے وجود کو دنیا کے سامنے منوا سکے. بہت شکریہ میم ڈاکٹر رخسانہ. میں اب نیکسٹ بڑھوں گا میم دیا چودھری کی طرف. جیسے کہ آپ CEO ہیں ٹیم دیا کی، ماشاء اللہ سے کشمیر کے حوالے سے بھی باقی بھی کافی آپ کا ورک ہے. تو میم جیسے کہ آپ نے دیکھا 72 سالوں سے کشمیر کی جو حالت زار ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والا جو ٹائم ہے، اس آنے والے ٹائم میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ السلام علیکم تمام ساتھیوں کو. بہت شکریہ شکیل آپ کا، تصویر آپ کا بھی مطلب بہت اچھا آپ نے پروگرام ڈیزائن کیا، اور اسپیشل کشمیر ٹرانسمیشن پہ میں اپنے تمام کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بہن بھائی ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ امید رکھیں انشاءاللہ، بلکہ کامل یقین رکھیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیریوں کو وہ صبح دیکھنا نصیب ہوگی، جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا. آپ یہ مت سوچیں کہ ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہمیں آپ کا دکھ درد اور تکلیف نظر نہیں آ رہی. اس آزادی کی جدوجہد میں ہماری ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور بیٹوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس سفر میں ان کے خون کا قطرہ کیا، ہم ان کے پسینے کا قطرہ بھی معاف نہیں کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آزادی نصیب ہوگی. جہاں تک ثاقب صاحب نے گفتگو کی، رخسانہ صاحبہ نے کی، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بالکل میں ان کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں تمام باتوں پہ. اور جیسے کہ رود کو پتہ ہے کوئی بھی ایشو ہو، کشمیر کا ہو یا پاکستان کا، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انڈیا سے بھی اپنے ساتھیوں کو لیں، مقبوضہ کشمیر سے بھی، پاکستان سے بھی، اور اوور آل پوری دنیا سے، اور ان سے جانیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے. تو آج میں نے پوری کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر سے بھی ہمارے ساتھی جوائن کریں، لیکن چونکہ
پوائنٹ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نیکسٹ کسی ٹرانسمیشن میں جوائن کر سکتے ہیں، آج نہیں. سو وہ سب بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں تمام جو ہمارے انڈین فرینڈس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. بات کریں گے ہم آج کے جو دن ہے اس حوالے سے میں صرف بات کروں گی. اور یہاں پہ میں نہ تو فاؤنڈر بولے گا کشمیر اور نہ ہی سی او فائٹ فار لائف سی او ٹیم دیا، میں اس پینل سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی. یہاں میں صرف بات کروں گی کشمیر کی بیٹی ہونے کے ناطے. مجھے اس وقت وہ خون میں لت پت لاشا جو ہے وہ اس کا دکھ اور درد میں محسوس کر رہی ہوں، جو آج گولہ باری سے تتا پانی کے اندر ہماری بہن کا ہوا. وہ 6 زخمی مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہے ہیں. تو پھر یہ نقشے میں کشمیر کو چڑھا دینا، باتیں کر لینا 72 سال سے ہم کھڑے تھے، جی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں ان سب کو کہنا چاہتی ہوں پلیز میرے ہاتھوں کو دیکھیے، تشریف رکھیے. آپ 72 سال سے 73 سال سے کھڑے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے. 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر بیٹھ کے کانفرنس کر کے سیمینارز کر کے جلسے جلوس کر کے احتجاج کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروا لیا ہے تو یہ صرف ہماری سوچ ہے، جبکہ ان کے کانوں پہ، دشمن کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگی. انہوں نے آج 5 اگست جبکہ ہم پوری ملک میں، پوری دنیا میں کشمیر کے ساتھ وفا، یکجہتی اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹائٹل دے کے ہم لوگ جو ہے وہ دن منا رہے ہیں. دوسری طرف دیکھا جائے تو دشمن منہ کھولے بارڈر لائن پہ موجود ہے اور وہ شدید گولہ باری کر رہا ہے، شیلنگ کر رہا ہے. جس طرف منہ کر کے دیکھیں آپ بارڈر لائن ایریاز میں، چاہے وہ نکیال سیکٹر ہے، چاہے سمانی ہے، چاہے وہ تتا پانی ہے یا پھر پونچھ ہے، دوسری طرف چلے جائے نیلم ویلی، تو ان سارے ایریاز میں ویسا ہی ہو رہا ہے. تو پھر کب تک ہم پاکستانیوں کو کہیں گے جی ترکی نے یہ ڈرامہ لانچ کر لیا تو آپ اس کو بیٹھ کے دیکھ لیں. آپ جو ہے وہ ہم کشمیر کا نقشہ بنا لیتے ہیں تو آپ اسلام آباد آئیں تو ہم محسوس کریں کہ آپ سری نگر میں ہیں. مجھے بڑا شوق تھا جموں جانے کا، لیکن اب میرے تمام فرینڈس کہہ رہے ہیں کہ اب اسلام آباد تشریف لے آئیں کیونکہ یہاں سری نگر بن گئی ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہی، میں اپنے اندر کی تکلیف آپ کو بتا رہی ہوں. کیا محسوس کرتے ہیں ہم؟ آخر اتنی بے شرمی ہم کب تک دکھائیں گے؟ اگر یہ پیج بھی بلاک کرتے ہیں تو کر دیں، مجھے اس سے فرق نہیں ہے، چاہے آپ اس چینل کو بھی بند کر دیں. آج جتنے بھی چینلز کی طرف سے پروگرامز تھے میں نے سب کو صرف اس وجہ سے کینسل کیا کہ میں آج کسی چینل کا پارٹ نہیں بنوں گی. کیوں؟ اگر شکیلا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ 50 سال کے بعد آپ کشمیر کی تاریخ میں کیا تبدیلیاں محسوس کر رہی ہیں، تو واللہ میں یہی دیکھوں گی کہ ہم نے کشمیر کے پرچم کو اٹھا کے پاکستان کے ساتھ ملا دیا، سلائی کر دیا، جی اب یہ ایک ہی ہے. ہمارے کشمیری آج بھی پاکستان کے پرچم میں اپنا جنازہ دفن کرنا پسند کرتے ہیں. وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے پرچم میں دفن کیا جائے. تو پھر یہ کہاں کی وفا ہے؟ اگر ہم لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں ان تمام کو، چاہے وہ کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں، چاہے وہ ترکی ہیں، چاہے کسی بھی مسلم کنٹری کے ہیں، میں ان سب کو کہوں گی تشریف لائیے، آئیے بارڈر لائن پہ، آئیے اپنی بیٹی کی اپنے سامنے عزت کا مال ہوتا ہوا دیکھیے، آئیں اپنے جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھائیے. دیکھیں نا آ کے کہ کشمیری کس حال میں. 15 دن کا 20 دن کا لاک ڈاؤن ہوا تو چیخیں نکل گئی تاجروں کی، حکمرانوں کی، لوگوں کی. اسکول کالجز بند ہے تو پرنسپل کی چیخیں نکل رہی ہمارا بزنس رک گیا ہے. تو وہ بھی تو انسان ہے نا، انہیں سمجھا ہوا کیا ہے؟ پورا 1 سال ہو چکا ہے کرفیو میں، لاک ڈاؤن میں نہیں. لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن بڑی سہلی آسان سی ہے، اس کو ہم جیسے پڑھ لیں کہ لاک ڈاؤن ہے جی باہر نہیں جا سکتے، فیملی کے ساتھ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کلب سسٹم کھول سکتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ پیکج ہے تمام دنیا گلوبل ورلڈ کا، بیٹھ کے ٹور کر سکتے ہیں، آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کون ملک کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون سی چیز سستی ہو رہی ہے، آن لائن آپ کو شاپنگ بھی مل رہی ہے. وہ بھوکے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو کیا سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے؟ آج اگر ڈفرینٹ کنٹریز کے ایریا کے کتے کا بھی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ کہاں، وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ کہاں ہے؟ میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ ان کے خون کی کس نے لاج رکھنی ہے، ان کا درد کس نے جا کے بانٹنا ہے؟ جب ایک بوڑھا باپ اپنے سامنے سفید داڑھی میں اپنے بیٹی کی جسم کو اپنے کندھے سے اپنا رومال اتار کے ڈھانپتا ہوگا تو کیا محسوس کریں نا. ہم کہتے ہیں کشمیر شارک ہے پاکستان کی، تو یہ کیسی شارک ہے کہ ہم تو موج میں ہیں، عیاشی میں جی رہے ہیں، اور وہ بیچارے ظلم سہ رہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، میں صرف سوالیہ نشان اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں، صبح سے میری بات اسٹل ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھیوں کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم 5 اگست کو پروگرام کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے تمام لوگوں کا جنہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، یکجہتی کی، اس دن کو منایا. لیکن جب انہوں نے صورتحال دیکھی تو انہوں نے معذرت کر دیا. اگر کہیں تو میں اس پروگرام میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی سب کے دکھاؤں گی، اور کوئی لو لیول کے نہیں، وہاں کے گورنمنٹ پینل کے بندے تھے جنہیں ہمارے ساتھ جوائن کرنا تھا. لیکن اس صورتحال میں مسٹر عمران ہمیں سوچنا ہوگا، پی ٹی آئی گورنمنٹ ہمیں سوچنا ہوگا. میم کولا بھی اگر ہمیں جوائن کر لیتی
میں مبارکباد پیش کرتی ہوں ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے جو بھی اقدام اٹھایا، جنہوں نے آواز اٹھائی، جنہوں نے جس پینل پہ جا کے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ میں انڈیا کے بھی ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمارے کشمیر کے سپورٹ میں ہیں. کہ کشمیری یار ہم کشمیری ہیں نا، ہم سے پوچھیں. ہم پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، ہم بھارت کے ساتھ بھی ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے، ہم سب کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ملے. پر ہم سے بھی تو پوچھیں نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا. جس کا دل کرتا ہے، جہاں سے دل کرتا ہے، جو تبدیلی کرنا چاہتا ہے کر کے چلا جاتا ہے. اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس تمام سینیریو میں اپنے کشمیریوں سے مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتی ہوں 73 سال سے کیا کر لیا جو آگے 50 سال میں کچھ ہوگا؟ ہمیں ہوش کے نام لینے ہوں گے، ہمیں جاگنا ہوگا. رپیال ہوٹل گرا 23 سے، میرے خیال سے 17 سے 23 ثاقب صاحب اس میں مجھے کلیئر کر دیں گے، 20 سے 25 لاشیں تھی وہاں پہ. 3 دن لگے ہیں، 20 سے 25 دن جو ہیں وہ 20 سے 25 لاشوں کو 3 دن لگے نکالتے ہوئے. پورا میرپور پانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، مسلسل زلزلے آ رہے ہیں. کہاں ہے کشمیر کی گورنمنٹ؟ کوئی مر جاتا ہے فاتحہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کہیں پہ زمین کا بंٹوارا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ان کی صلح کروا دیتے ہیں، ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو کسی کے جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کا کام سڑکیں بنانا، باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. 3 لاکھ نفوس اس وقت خطرے کی زد میں ہے. اگر اس وقت ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر جہاں رپیال ہوٹل کے اندر سے جو ڈیڈ باڈیز تھے ان کو نکالتے ہوئے 3 دن لگے ہیں تو ان کو پھر کہیں سال لگیں گے. اتنے قبرستان ہیں میرپور کی سرزمین پہ کہ ہمیں دفن کیا جائے گا. میں جس سیکٹر F3 میں بیٹھی ہوں یہاں کوئی پارک نہیں ہے، یہاں کوئی بھی اس طرح سے قبرستان نہیں ہے، نہ کوئی مسجد ہے، جامع مسجد جہاں پہ بچے جائیں. ان تمام ایشوز کو میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں، اس میں نہ تو قصور انڈیا کا ہے، نہ پاکستان کا ہے، نہ ہی کشمیر کا ہے. یہاں پہ قصور فرد واحد کا ہے. جب تک ہمیں اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک ہم ان کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے لیے سوچیں گے نہیں. اور سب سے بڑی بات، ہم جیسے کہ ماشاء اللہ روت جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی بھی کر رہی ہے، ماشاء اللہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں روت صاحب کو. انہوں نے تھر کے اندر جا کے بچوں کے لیے اسکول بنایا اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جب انسان کچھ سوچ لیتا ہے، ٹھان لے لیتا ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ قافلے بن جاتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ 4 جو ہیں وہ خلفائے راشدین بنے، تو پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا. بس وہی سوچ، وہی تھیم لے کے ہمیں چلنا ہوگا، جو سوچ سے سوچ ملائیں، جو قدم سے قدم ملائیں، ہمیں چلنا ہوگا. میں مقبوضہ کشمیر کی اپنی ماں بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے 73 سال سے ظلم بھی برداشت کیا، تکلیفیں بھی برداشت کی، یہاں تک کہ میرے پاس یہاں جو رپورٹ آ جائی ہے کہ ضلع کپواڑہ کے اندر 1991 میں 100 سے زائد خواتین کے ساتھ ایک وقت میں جنسی زیادتی کی گئی. ان کا کیس درج تک نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ قانون وہاں پہ ہوتا ہے، خوف اور ڈر وہاں پہ ہوتا ہے جہاں کوئی قانون ہو، کسی کو ہو کہ کوئی ہم سے پوچھے گا. اس میں مطلب اعلیٰ درجے میرے خیال سے ان کا وہ انٹرنیٹ ایشو ہو گیا ہے جس وجہ سے وہ، کیونکہ کشمیر میں سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے، انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، نیٹ ورک ہی نہیں ہے. خود سوچیں گے کس کی ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر میں اپنی سائڈ کی بات کروں اس ایریے میں تو یقین کریں وہاں پہ صرف PTCL چلتا ہے. اگر بارش تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے آپ کا PTCL بھی بند ہو جاتا ہے. مطلب آپ پوری ایک دنیا سے نا یہ کہہ لیں کہ آپ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے آج کا جو دور چل رہا ہے سارا سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر وہاں پہ اگر آپ کسی کو کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، جب سوشل میڈیا نہیں ہوگا، جب نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو سوشل میڈیا کہاں سے ہوگا؟ تو آج کا ہمیں جوائن کرنا تھا میم خولا نے بھی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں وہ وومن لیگ PTI کی، وہ کسی پرابلم کی وجہ سے میرے خیال سے ٹریولنگ کر رہی ہے تو وہ نہیں جوائن کر سکی. امید ہے کچھ دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. تو اگر ضمیر احمد ناز صاحب اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کی طرف بڑھوں گا. آپ ایز اے مظفر آباد کے امبیسڈر بھی ہیں ٹیم دیا کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو کشمیر میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی انہیں زیادہ ضرورت ہے؟ بہت شکریہ شکیل بھائی، بہت شکریہ میم دیا. میں ابھی تک بڑی غور و فکر سے سارے باتیں سن رہا تھا، اور یہ جو میم دیا نے ایک ظلم کی تصویر کھینچی ہے تو اس سے کچھ ایسی ظلم مظالم ہے جو ضلع کپواڑہ کی نے بات کی وہ ہم پہ گزرے ہوئے ہیں. خیر
लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं इस पे आज पाकिस्तान ने जो यौम इस्तिक़लाल बनाया, अच्छा है, कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है, लेकिन अमली तौर पर हम नौजवानों ने क्या करना है, आखिर अगले 4 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो ये इस वक्त लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, और ये बात हमारे सोचने की है। इस वक्त जो भी हमारा एक वकील ने उसने वकालतनामा फिल किया, वकालतनामा फिल करते हुए उसने ये कहा कि आपकी आज़ादी की बात मैं करूंगा। बिल्कुल मुनासिब है, आप करें हमारी आज़ादी की बात, लेकिन हमारी आज़ादी की बात करने के लिए यौम सिया, यौम यकजहती, यौम फलां इतने सारे यौम, और फर्क क्या पड़ा पिछले 73 सालों से कि हम एक इंच जगह भारत से नहीं ले सके। हम अभी तक उसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं जहां कबायली हमले की वजह से हम पहुंचे थे, और जब भारत चला गया यूएनओ में, और वहीं के वहीं हैं। अब मैं बात को मुख्तसर करते हुए चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम, पीटीआई गवर्नमेंट तो कोई भी मीडिया के साथ मुखलिफ है, तो सबसे पहले अगर अमली इकदाम करना है तो माहिदा शिमला ख़त्म करने का ऐलान किया जाए। अगर पाकिस्तान हुकूमत माहिदा शिमला से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करता तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान हमारे साथ मुखलिफ नहीं है। तो हम कश्मीरियों को फिर किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के शायद कुछ मफादात हासिल करना चाह रहा है। एक वकील है, वकील को जब तक फीस मिलती रहेगी तब तक वो आपकी वकालत करता रहेगा, और इस वक्त फीस हम मंगला डैम की सूरत में, हम नीलम जलम प्रोजेक्ट की सूरत में, हम बेतहाशी ऐसी चीज़ें हैं, लकड़ी है, जिसकी हम सूरत में फीस अदा कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान आलमी सतह पे हमारा मुकदमा ठीक तरह से नहीं लड़ रहा। अगर हम मजहबी बुनियाद से बात करें कि पाकिस्तान हमारी आज़ादी की बात करता है, तो हम पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करते हैं कि आपकी मोहब्बत सरे तस्लीम हम हमारी आंखों पे, लेकिन बराए मेहरबानी अपनी हुकूमत पे इस बात डालें कि वो जो माहिदा शिमला है, जो हमारी कश्मीरियों के लिए एक जो हमारी शरक के मतलब फ्री फेयर दी गई, अब उसके बाद 370, 35 थे, ये सारी मेरा ख्याल बात की बातें हैं। हमें इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। अगर ठीक है 370 करके इंडिया ने किया, तो यहाँ तो माहिदा कराची के तहत भी बहुत कुछ हुआ है ना। ये चीज़ें हमें नौजवानों को बताने की ज़रूरत है। ये शोर आगाही असल जो इस वक्त अगर कहने की बात है, पहले माहिदा शिमला ख़त्म करने की बात करेगा, पाकिस्तान हमारे साथ मुखलिस है। दूसरी बात कि एक नुमाइंदा हुकूमत तश्कील दी जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर। नुमाइंदा हुकूमत में 5 रीजन के लोग हों, कश्मीर के 5 रीजन, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में और मुजफ्फराबाद में कश्मीर के 5 रीजन के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम वादी के लोग भी वहाँ मौजूद हैं, जम्मू के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इन पे मुश्तमिल एक नुमाइंदा हुकूमत तश्कील दी जाए, और यूएनओ, OIC या बड़े फोरम पे पाकिस्तान को चाहिए कि हमारी बात को वहाँ माने और हमें बूस्ट करे। हम अपना मुकदमा पेश करते हैं, हम आलमी अदालत में अपना मुकदमा पेश करते हैं, लेकिन खुदारा आर्टिकल 74 के तहत जो रायशुमारी की बात आपने अपने हक पे ली हुई है, वो हमें दी जाए। हम कश्मीरी हैं, हमें अपना दुख पता है, हम पे गुजरी है, हिजरत का साहब हमने देखा है, और ये सारी जो बातें आप लोग कर रहे हैं ये मुझसे गुजरी हैं। पिछले 30 सालों से जो हिजरत की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, हमें पता है कि हम पे क्या गुजरी है, और अब कश्मीरी इंशाल्लाह बोलेगा। इसलिए हम मजहबी मामलात पे बिलाशुबा हम पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हैं, हम पाकिस्तान की हर चीज़ के लिए दुआ गो, लेकिन खुदारा हमें इस तरह जलील और रसवा ना किया जाए। हम कश्मीरी एक इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं जिसका चाहे खुदा कर दिया जाए, जहाँ से चाहे लकीर खींची जाए, ये हिस्सा तुम्हारा, कभी मुशर्रफ आता है ये हिस्सा तुम्हारा, कभी क्यों हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, क्यों हमारे साथ ये एक ऐसा है ना, अगर आप जिंदगी से महसूस होकर सोचे ना कि ऐसा जो सीधा सीधा आपकी इज्जत नफ्स पे हमला है, आपकी मेरे नहीं इज्जत नफ्स पे हमला है, मेरी रियासत, मेरी पहचान, मेरा कश्मीर, और उस पर कभी उधर से फार्मूले पेश हो रहे हैं, कभी और मैं कश्मीरी, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। देखें हम ये चाहते हैं शकील भाई, टीम बोलेगा कश्मीर, टीम दिया, या हम ये सारे ये चाहते हैं कि वो हमें वो रायशुमारी का हक दिया जाए जो भारत ने माना है, जो पाकिस्तान मान चुका है, और उसके लिए जो पहली शर्त तय हुई थी, जो पहला शिक थी कि जब कश्मीर में अमन कायम हो जाएगा तो उसके बाद रायशुमारी का अमल कायम किया जाएगा। अब देखें अमन कौन कायम नहीं होने दे रहा, आए रोज़ कंट्रोल लाइन पे फायरिंग, दोनों तरफ से कश्मीरी मर रहे हैं, वहाँ हैं वो भी कश्मीरी हैं, आज जो बच्ची होती है वो जैसे लगता है जैसे मेरी बच्ची है, वो भी कश्मीरी बच्ची है। और कब तक हम कश्मीरी मरते रहें? खुदारा अमन कायम करने दोनों फौजें, हम कश्मीरी अपने कश्मीर का इंतजाम संभालेंगे, हम रायशुमारी करवाते हैं, हम आलमी, हम यूएनओ पे जाएंगे, हम पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे, हम सीखेंगे, हम चलाएंगे, लेकिन खुदारा नहीं, इस तरह ये रुमाल मत बनाया जाए। हमें नौजवानों को शऊर दे, आगाही देने की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारा टीम बोलेगा कश्मीर या टीम दिया का जो मकसद है कि इस वक्त हम कश्मीरियों के पास सिर्फ एक हथियार है,
وہ ہے شعور اور آگاہی کا ہتھیار. اور جب تک ہم نوجوانوں کو شعور اور آگاہی نہیں ہے، وہ تاریخ جو شکیل بھائی آپ سے، مجھ سے، ہماری نسلوں سے، ہماری بچوں سے چھین لی گئی. ہمیں بڈشاہ کا نہیں پتا، ہمیں لیلا عارفہ کا نہیں پتا، ہمیں لیلا تدیتیہ کا نہیں پتا، ہمیں سری نگر کی پتھر مسجد کا نہیں پتا، ہمیں نہروں کے نام پتہ ہیں، پاکستان کی سڑکوں کے نام پتہ ہیں. خدا رہا ہے ہمیں کشمیری ہماری پہچان آپ نہ چھینیں. کم کم انڈیا بھارت ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ کافر ہے، وہ جو بھی ہے اس سے ہم نپٹ لیں گے، لیکن پاکستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، منہ میں چھری اور گوگل میں رام رام، نہیں سوری معذرت ہوں، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ پالیسی ہمارے ساتھ پلیز نہ کیجیے. اب دیکھیں اگر مخلص ہے پاکستان تو شکیل بھائی آج کے جو ہے نا میری طرف سے یہی بات ہے کہ اگر پاکستان مخلص ہے تو سب سے پہلے معاہدہ شملہ سے دستبرداری کا اعلان کریں. آزاد کشمیر کے اندر نمائندہ حکومت کا کیا عمل میں لایا جائے، اور اس کو پاکستان حکومت پورے انٹرنیشنل فورم پہ مانے کہ یہ نمائندہ حکومت ہے، چاہے وہ راجہ فاروق حیدر خان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی ایک نمائندہ حکومت کا. تیسری بات شکیل بھائی اور آج کی میری آخری بات یہ کہ جناب ہمارے عمران خان صاحب ہر جگہ رائے شماری کی بات کرتے ہیں، بالکل مناسب کرتے ہیں. جناب ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، ہمارے پی ایم آزاد کشمیر ہیں، ہر جگہ رائے شماری کی بات کرتے ہیں. آخر اقوام متحدہ کیوں رائے شماری نہیں کروا رہی؟ کیا پاکستان کی آڑے آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. کیا کوئی اور بھارت اس کے آڑے آ رہا ہے؟ بھارت بھی کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ یہ نہیں رائے شماری ہم کروائیں گے، کیونکہ حل ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے اور وہ حل رائے شماری کا ہے. اس حل کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ اقوام عالم پہ پاکستان کا زور نہیں چل رہا، اور ہم خالی وہ ہماری گوجری کا ایک محاورہ ہے کہ ہم خالی پانی رڑک رہے ہیں. پانی رڑکنے نال نہ نسی ہندی ہے نہ دہی جمدا ہے. پانی رڑکنے اب یہ پانی رڑکنے والی جو بات ہے پاکستان ایسے کر رہا ہے، ایسے اب نوجوان نسل پڑھی لکھی، ہم ایسے ان لولی پاپ سے نہیں ہم بیٹھنے والے. پرانی 1980 کی بات تھی، 1990 کی بات تھی، جب آپ نے کشمیری نوجوانوں کو مذہب کے نام پہ، مذہبی منافرت مسالک کے نام پہ آپ نے لڑایا اور اپنے مقاصد حاصل کیا. اب نہیں لڑیں گے ہم. اب انشاءاللہ ہم سارے نوجوان، ہم سارا کشمیر ٹیم دیا کہ انشاءاللہ اور بولے گا کشمیر کے جو ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ہم سارے رائے شماری کی بات کریں گے، اور اس بات کو ہم پاکستان سے منوائیں گے. اس بات کو ہم انشاءاللہ پوری اقوام عالم سے، اقوام متحدہ سے منوائیں گے، اور رائے شماری انعقاد انشاءاللہ ہم کروا کے رہیں گے. یہ ہماری انشاءاللہ زندگی کا مشن ہے، مقصد ہے ہمارے بولے کشمیر کا. بہت شکریہ ضمیر احمد نواز صاحب. میں بہت شکریہ. اسی چیز کو میں آگے لے کے میم رخسانہ کی طرف بڑھوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ معاہدے وغیرہ بالکل پاکستان کو ختم کر دینے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ آپ کی کیا رائے دیں گے؟ مابین ہوا اس سے پہلے جو تھا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت حل ہونا تھا، جس میں رائے شماری بھی ایک اہم مرحلہ تھا. لیکن جب ہم نے شملہ پیکٹ جو ہے، شملہ پیکٹ کا جب ہم نے سائن کیا انڈیا کے ساتھ، دراصل ہم نے اپنے دشمن پر اعتبار کیا، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کتنا مکار ہے. لیکن ہم نے اس پہ ٹرسٹ کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں، پاکستان اور انڈیا کشمیر کے مسئلے کو مل کر خود حل کریں گے، ہمیں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس کے تحت یہ تھا ایک ثالثی بیچ میں لایا جائے گا اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پر ہوگا اور پھر کشمیر کا فیصلہ ہوگا. لیکن اب اس معاہدے کے بعد ہم بے شک پوری دنیا کو بلاتے رہے کہ آ جائے امریکہ ثالثی ہو جائے، آ جائے برطانیہ ثالثی ہو جائے، یورپ، لیکن کوئی نہیں آ سکتا. وہ معاہدہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، رکاوٹ ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن پاکستان اکیلا ختم نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے معاہدہ دو طرف سے ہوتا ہے، تو پھر ختم کرنے کے لیے بھی دوسری طرف سے بھی رضامندی چاہیے ہوتی ہے. لیکن ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری، لیکن چیزوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر ضمیر بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے مردم شماری کرنے کا. وہ بھی کہتا ہے کہ جی جو ہے رائے شماری کے ذریعے سے ہی حل ہونا چاہیے. وہ بس کہہ رہا ہے، وہ اتنا مکار دشمن ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جی رائے شماری ہونی چاہیے، اور لیکن ساتھ ہی اس نے 35A ختم کر دیا وہاں پر. اور اب اس کے بعد، اس کے خاتمے کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر
ہندو جو ہیں وہ زمینیں خرید رہے ہیں, سکھ جا کے زمینیں خرید رہے ہیں بڑی تعداد میں, تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد میں, کیونکہ پہلے تو آف کورس 99% وہاں پر مسلم کشمیری ہیں, لیکن اب وہ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے جا کر اپنی رہائش لے لیں, ہندو لے لیں, سکھ لے لیں, تاکہ پھر جب رائے شماری ہو تو ایک نئے طریقے سے وہ سامنے آ سکے. تو جو دشمن ہے ہمارا بہت خطرناک ہے, اس کی پالیسیز کو دیکھ کر ہی ہمیں بہت پیر پھونک پھونک کر رکھنے پڑتے ہیں. جیسے بھائی نے بھی ایگری کیا کہ جب بھی لائن آف کنٹرول پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ لڑ تو یہاں کے فوجی رہے ہوتے ہیں, وہاں کے فوجی رہے ہوتے ہیں, مر جو ہیں وہ کشمیری رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن ہم ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, ان پاکستانی شہداء کو جنہوں نے کشمیر کے دفاع کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. نیک نیتی پہ پاکستان کے کبھی بھی شک نہیں کیا جا سکتا, ورنہ جس طرح سے انڈیا للکارتا رہا ہے پاکستان کو کہ وہ بھی ختم کرے مطلب جو پریویس تشخص ہے کشمیر کا وہ ختم کرے, اور جس طرح سے ہم نے کیا ہے پاکستان بھی جائے اور قبضہ کر لے, جس طرح سے اکساتا رہے, لیکن پاکستان نے کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھایا, اس لیے کہ کشمیر ایک خطے کا نام نہیں ہے, کشمیر ایک آئیڈینٹی ہے, ایک تشخص ہے. کشمیری نوجوان محض ایک فرد نہیں ہے, کشمیری نوجوان ایک پرسنالٹی ہے, اور پاکستان اس پرسنالٹی کی, اس آئیڈینٹی کی قدر کرتا ہے, اس کی حفاظت خود بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے کر رہا ہے, کیونکہ ہم کشمیریوں کی پین کو فیل کرتے ہیں اور اس پین کی وجہ سے ہم چلاتے ہیں. اب 1 سال ہو گیا ہے اس عمل کو جو بھارت نے کیا ہے, لیکن پاکستانی, کوئی بھی پاکستانی چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, چاہے میں کرسچن ہوں, میرا نہیں خیال کوئی بھی چپ رہا ہوگا. ہم مسلسل بول رہے ہیں, ہم مسلسل چیخ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کے درد کو محسوس کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی اس طرح سے. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمارا دشمن بہت چلاک, بہت مکار ہے, اور وہ اپنی مکاریاں دکھا رہا ہے. تو ہمیں بھی اس کو دیکھ بھال کے اپنی خارجہ پالیسی کو بنانا پڑتا ہے, بہت کچھ دیکھ بھال کر چلنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں کشمیر جو ہے وہ سلامت کشمیر چاہیے, ہمیں اس طرح سے ٹوٹا پھوٹا کشمیر نہیں چاہیے. ہمیں جانوں کا, قیمتی جانوں کہ ایک بھی ضیاع کا پاکستان کو بہت شدید صدمہ ہوگا, کیونکہ ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے, ہم نے جنگیں لڑی ہیں, ہم خالی باتوں سے ہی نہیں, ہم خالی دن نہیں مناتے رہے. یہ کہنا بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم خالی دن مناتے رہے ہیں. پاکستان نے بہت شہادتیں بھی کشمیر کی خاطر قبول کی ہیں, بہت سارے ممالک نے پاکستان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہے, پاکستان نے اپنے مفادات کو بھی پس پوچھ ڈالا ہے کشمیر کی خاطر. بہت شکریہ میم رخسانہ. کیونکہ میں اینڈ کی طرف جاتے ہوئے بڑھوں گا, تو ثاقب جاوید صاحب, میں جاتے جاتے آپ سے آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ جاتے جاتے کشمیریوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے, ٹیم دیا کے پلیٹ فارم سے. میں فراز صاحب کو بھی اور دونوں کے تقریباً مجھے سیم لگے کہ ایک طرف تو جسے کہتے ہیں انتخاب کی بہت ساری غلطیاں جو پاکستانی گورنمنٹ آ رہی ہے ابھی ریسنٹ, ان کو پروٹیکشن یا ان کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف اگر کی چیزیں جو نہیں ہیں اس کو ثابت کیا جائے. یہ بہرحال ان کا اوپینین ہے, اس کی میں احترام کرتا ہوں. میری نظر میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی کسی کا مسئلہ نہیں. کشمیر میں ہر طرح کے مذاہب رہتی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں, اور ان کے لیے میں جو پازیٹیو بات کشمیری کمیونٹی کو, کشمیری مسلمانوں کو, کشمیری خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ کشمیریوں کا مسئلہ, اور اس میں ہمیں بیساکھیوں کی بھی ضرورت فیل نہیں کرنی چاہیے, محسوس نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں اس میں جو ہے وہ کوئی بڑی سپورٹ کی بھی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دوست بنانے ہوں گے, اور ہم کبھی بھی پاکستان جیسے دوست کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو ہر پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ پہ ہمیں جو ہے سپورٹ کے لیے پاکستان, لیکن اس کے بعد کمیونٹی ہم جتنے کشمیری ہیں, ہمیں سب سے پہلے تو مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے. یہ اگر کنفلکٹ ہے تو کیا یہ مفاد والا کوئی کنفلکٹ ہے جس میں کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, اگر گورنمنٹ تو کیا یہ
مفادات والا کنفلکٹ ہے یا نقصان والا کنفلکٹ ہے. اگر یہ ملک کو فائدہ دے رہا ہے کیونکہ میں خود جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پیس اسٹڈی کا انفارمیشن کا تو میں تو اس کے پاس بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سارے پروسیس میں انڈرسٹینڈ چیز ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لائف ہے, ہمارے جو دوست ہیں, ان کے ساتھ لے کے ان کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیریوں کو بڑی بات آج اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کشمیر ہے ادھر وہ انڈیا کے ساتھ جاتا ہے, کشمیر پاکستان بنتا ہے یا ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنتی ہے. تو اس سب کے لیے ہم نوجوانوں کو, ہم کشمیریوں کو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ کھڑنا ہوگا. اور ہماری جو حکومتیں نامینل حکومتیں بنی ہوئی ہیں جس میں ہماری آزاد کشمیر کی حکومت ہے, اس کو بولڈ اسٹیپ لینے چاہیے. تو چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے فیصلے بھی پیسے آنے چاہیے تاکہ اس میں بیس ہو سکتا تو پورا ہو سکتا ہو خود فرنٹ پہ آتی ہے. بہت شکریہ ثاقب جاوید صاحب. اب میں ضمیر احمد ناز صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. آپ جو اپنا پیغام دینا چاہیں 1 سے 2 منٹ مختصر سے. شکیل بھائی آپ کی آواز بہت کم آئی ہے, تھوڑی دیر پلیز دوبارہ بولیے گا. میں نے کہا جاتے جاتے آپ اپنا کوئی پیغام جو دینا چاہیں مختصر سا. جی بالکل, ہم جو ہے نا ہم کشمیری سارے ایسے پاکستان کے انتہائی شکر گزار ہیں. ان کی عوام نے, جتنے بھی پاکستانی عوام انتہائی اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے ہمارا ساتھ دیا, کشمیر کا ساتھ دیا 1947 سے لے کے آج تک. بلا شبہ ہم پاکستانی عوام کے انتہائی شکر گزار ہیں اور ان کی قربانی کو سراہتے ہیں. لیکن ہمیں گلہ بہرحال پاکستان حکومت سے تھا, پاکستان حکومت سے ہے. جب تک پاکستان حکومت کشمیر کے بارے میں اپنی پالیسی واضح نہیں کرتی, اگر پاکستان حکومت کی دنیا ان کی بات مان کے رائے شماری کا انعقاد نہیں کرواتی, تو ہم کشمیری نوجوان حاضر ہیں. ہم جناب وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم پہنچائیں گے. انشاءاللہ کشمیر بولے گا, سارے نوجوان بولیں گے, لیکن آپ وہ جو اختیار ہے, وہ اقتدار وہ تو اپنے ہاتھوں میں لیں. وہ جو معاہدات کی رسیوں میں ہم کشمیریوں کو جکڑا ہوا ہے, خدا را پاکستان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان رسیوں کو تھوڑا ڈھیلا کریں. ہم کشمیری ہم اپنا مقدمہ عالمی عدالت میں پیش کریں گے, لیکن آپ ہمارے حکومت سے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں ان سے ہمیں ہمیشہ گلہ ہے. ہم کشمیریوں کو ہمیں گلہ رہے گا جب تک پاکستان اپنی کشمیر پالیسی واضح نہیں کرتا. اور اس طرح کے نام رکھنے سے کے آج دن کو جو مظفر آباد کے اندر ہلالہ مچی ہے, مطلب اس طرح کی پہلے 5 فروری بھی تھی, اسی طرح کے دن تھے, اسی طرح کی تقریریں تھیں. یقین مانے کچھ بھی مختلف نہیں ہے, باتیں بھی وہی ہیں, ڈائلاگ بھی وہی ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم یہ یار رکاوٹ کیا ہے, عملی اقدام کریں. عملی اقدامات کے لیے ہم نے آپ کو آج دن کو تقریباً سوشل میڈیا کے ذریعے ٹیم بولے کشمیر نے یہ 5 نکات دیے ہیں, اور یہ 5 نکات عملی اقدامات ہیں. ہم یہی پاکستانی حکومت سے, پاکستانی تھنک ٹینک سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ان 5 جو ہم نے نکات بولے ہیں کشمیر کے پلیٹ فارم سے, اسی طرح سے بھی آئے ہیں, ان پہ غور و فکر کیجئے. ہم کشمیریوں کو ہمیں اختیار چاہیے, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. ہمیں سیاست نہیں, ہمیں ریاست بچانی ہے. اور برائے مہربانی یہ سیاست کھیلنا پاکستان میں, ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں, روز سیاست ان کی چل رہی ہے. برائے مہربانی ہم کشمیری پہلے ہی لٹے پھوٹے ہیں, زخموں سے چور ہیں. ہمیں اب حوصلہ نہیں ہے سیاست کھیلنے کا. یہ سیاست آپ ادھر کھیلیں, ہمیں صرف ہماری کشمیر چاہیے. ہمیں اپنا وہ حق جو اقوام متحدہ نے مانا ہے, جو پوری دنیا نے مانا, رائے شماری کا حق, ہمیں رائے شماری کا حق چاہیے. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ہم پورے کا پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ جائیں گے, بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں, وہ ہم کشمیریوں کی مرضی ہے. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ہم کشمیریوں کا ہوگا. ہم اس سے پہلے ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اور یہ ساری ڈیبیٹ جو اس سے پہلے چل رہی ہوتی ہے الحاق یا خود مختاری کی, اس میں کہیں نہ کہیں ٹائم ٹیکنگ والی ایک فارمولہ ہے کہ ٹائم ٹیکنگ ہے, لوگ آپس میں لگے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں بہرحال معاملات چلتے. ان معاملات کے ہٹ کے ہم سارے کشمیری اس بات پہ ایک ایجنڈے پہ متفق ہوں گے کہ ہمارا حل رائے شماری ہے, اور رائے شماری کے حل کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے انشاءاللہ بولتے رہنا. اور ہم نے پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کے تنظیمیں, انسانی حقوق پر بات کرنے والے جو لوگ ہیں, ان سب تک ہم نے پہنچنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا حل رائے شماری ہے, اور رائے شماری کا حل جب تک نہیں ہوتا تب تک ہم کشمیری چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمیں اس کے علاوہ کوئی حل قابل قبول نہیں ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے, کشمیر ہمارا, جو فیصلہ کشمیر کا وہی فیصلہ کشمیریوں کا. جی بہت شکریہ آپ کا.
میں اب رخسانہ صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. آپ کشمیریوں کے لیے اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، میرا یہی پیغام ہے کہ یہ جنگ ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، اور جنگیں اسی طرح لڑتی ہیں قومیں مایوس ہوئے بغیر. آپ دیکھیں پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے بھی ایک جنگ لڑی گئی ہے. ایک دن میں پاکستان آزاد نہیں ہوا ہے. چائنا کو دیکھ لیجئے، دیگر ممالک کو دیکھ لیجئے، جنگ ہمیشہ جنگ کی طرح لڑی جاتی ہے، مایوسی نہیں دکھائی جاتی اور نہ کسی طرح کی فیصل دکھائی جاتی. جب بہت زیادہ فیصل دکھاتے ہیں تبھی آپ بہت مشکل اور غلط فیصلے عموماً کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت مکار اور خطرناک ہے. سو امید کے ساتھ آگے بڑھے سارے کشمیری. کشمیر آپ کا ہے، کشمیر آپ کا ہی رہے گا. کشمیر کا اپنا ایک تشخص ہے جس کی بحالی کے لیے پاکستان ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. آزادی کی جنگیں طویل بھی ہوتی ہیں لیکن منزل بہت قریب ہے. اب منزل بہت قریب ہے، اس لیے ہمت نہیں ہارنی، نا امید ہارنی ہے اور نہ ہی جلدی دکھانی ہے. فتح بہت قریب ہے اور فتح یقینی طور پر کشمیر کی ہے. بہت شکریہ میم آپ کا. میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. اب جاتے جاتے جیسے کہ اسٹارٹ میں بھی بات کی، اب ریلیاں نکالنا، احتجاج کرنا، سارا کچھ آپ کریں. یہ نہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ ریلیاں نہ نکالیں. دیکھیں آپ عملی کام کی ضرورت ہے ہمیں. جہاں پہ اگر ہم لوگ ریلی نکالیں کچھ کر رہے ہیں اس پہ عملی بھی بہت ضرورت ہے. وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا کہ جب آپ کی تلواروں کو زنگ لگ جائے نا تو وہ پھر رقص کرنے کے کام. اور یہ اب ترانے ٹھیک ہے، یہ اچھی ایک کاوش ہے، اچھی ایک کوشش ہے، ابھی ان سے کچھ نہیں بنے گا. انشاءاللہ ہمیں آگے نکلنے کی ضرورت ہے اپنے کشمیر کے لیے. جب تک اگر ہم لوگ ریلیوں میں یا 2 منٹ کی خاموشی میں کرنے میں ہم لوگ وہی، جس طرح ضمیر احمد ناز صاحب نے بھی بتایا تھا کہ جو وہی مظفر آباد میں جو آج ہوا وہی چیز ہوئی جو 5 فروری کو ہوتی ہے یا جو پہلے ہوتا آ رہا. آئے 5 منٹ بولے، ہم نے تقریریں کی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ہماری تقریروں سے کچھ بھی نہیں ہونا، ہمیں عملی کام کرنا ہوگا. تو اسی سے میم دیا نے بھی ہمیں جوائن کیا. میں لاسٹ میں ان سے بھی ان کا میسیج لینا چاہوں گا. جی میم دیا چودھری. میم دیا چودھری آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے ان کا انٹرنیٹ پرابلم ہے. تو آج ہماری پوری کوشش تھی کہ میم خولا ہمیں جوائن کریں، وہ نہیں کر سکی کیونکہ کشمیر میں جو خاص طور پہ میرپور کو فتح کرنے میں بھی جو بہت اہم کردار تھا وہ بھی ان کے والد گرامی کا تھا. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کسی ٹرانسمیشن میں کوشش کریں گے میم خولا سے پھر سے ان سے ریکویسٹ کریں اور وہ ہمیں جوائن کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ چودھری محمد شکیل کو اجازت دیجیے. پھر سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور اسی طرح کی اچھی سی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم.